تضاد کا بیج۔ یہ پیغام بردر ولیم میرین برینم کی جانب سے بنیادی طور پر انگلش میں پیر کی شام 18 جنوری 1965 کو فل گاسپل بزنس مین فیلوشپ انٹرنیشنل ویسٹ وارڈ ہوٹل فینکس ایریزونا USA میں دیا گیا، جو کہ ٹیپ ریکارڈنگ سے لیا گیا۔ آج رات میں نے مختصر سا متن پڑھنے کو چنا ہے۔ خداوند کی مرضی ہوئی تو وہ ہمیں اس کا سیاق و سباق دے گا۔ مقدس متی 13واں باب 24 تا 30ویں آیت۔ اور پھر میں ابھی کچھ ہی لمحات میں 36 تا 40 کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب مقدس متی 13واں باب متی کے 13ویں باب سے اور اس کی 24ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ کلام کے پڑھے جانے کو غور سے سنیں۔ میرا کلام ناکام ہو جائے گا مگر اس کا نہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا اور چلا گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے اس کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ کیا آپ نے غور کیا؟ پہلے کڑوے دانے اکٹھے کر لو اور ان کے گٹھے باندھ لو۔ اب اسے پڑھتے ہوئے میرے لیے کچھ نیا تھا۔ جب کہ میں کیٹالینا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا اس رات دعا کر رہا تھا، اور تب میں سوچ رہا تھا کہ وہ کلام میں کہاں سے جمع کروں جس پر میں بول سکوں، جو کہ آج رات میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اور میں نیچے گیا اور میں نے تضاد کا لفظ پایا، لہٰذا میں نے لغت لی اور لفظ تضاد کے معنی تلاش کیے، اور اس کے معنی یہ ہیں: مختلف ہونا یا برعکس ہونا۔ جیسا کہ ویبسٹر کہتا ہے، مختلف ہونا کچھ فرق یا کچھ بھی پہلے سے ہے اس کے برعکس ہونا۔ اس لیے میں نے آج رات کا متن سوچا اور میں اسے تضاد کا بیج کہوں گا، اور بھروسہ رکھتا ہوں خداوند اپنے کلام کو برکت دے گا جیسے ہی ہم اس تک رسائی حاصل کریں گے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے اس کی تشریح 36 اور 43ویں آیت میں کی ہے، کیسے یہ بیج پکا۔ اور جب کہ ہم اس حوالہ پر ہیں تو آئیں اب 36 تا 43ویں آیت کو بھی پڑھ لیں۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے، اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ یسوع خود اس تمثیل کی تشریح کر رہا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس تشریح کا کیا مطلب ہے۔ اور اب جیسے ہی ہم اس کے بیج بونے اور کاٹنے کی طرف بڑھتے ہیں تو اب وہ اس کی تشریح کرتا ہے۔ اور تب میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع یہ تمثیل اپنے ہی دنوں کے بارے میں دے رہا تھا۔
مگر اس کے معنی دنیا کے اختتام کے تھے یا زمانے کے اختتام کے، جو کہ یہی زمانہ ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ مختصر سا متن آج رات کے لیے بڑا مناسب ہے، کیونکہ ہم انہی دنوں میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے یسوع نے یہاں واضح طور پر کہا کہ جمع کرنا اس دنیا کے اختتام پر ہوگا، کہ جب خاتمہ ہوگا گیہوں کا جمع کیا جانا اور اس طرح کڑوے دانوں کا جمع کیا جانا تاکہ ان کو جلایا جائے، لیکن گیہوں کو بادشاہی کے لیے جمع کیا جائے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے۔ اور ایک دوسرا حوالہ بھی میری رہنمائی کرتا ہے کہ اسی طرح ایمان رکھوں۔ میں نے یہ یہاں لکھ رکھا ہے، متی 24:24، جہاں بیج کے بارے میں کہا گیا ہے، بلکہ تضاد کے بیج کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یسوع نے کہا وہ آپس میں اتنے ملتے جلتے ہوں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، تقریباً بالکل ایک جیسے۔ اور ایک دوسری جگہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ بارش راست اور ناراست دونوں پر ہوتی ہے۔ مجھے وہ اپنا تجربہ یاد ہے جب کبھی میں پہلی بار پینتی کوسٹل لوگوں میں گیا تھا۔ میں مشواکا انڈیانا میں تھا اور میں ایک بڑی کنونشن میں تھا، جیسا کہ آج اس ہال میں ہے۔ وہاں پر شمال اور جنوب ایک ساتھ جمع تھے، کیونکہ ان دنوں تفریق کی وجہ سے انہیں وہاں اکٹھا ہونا پڑتا تھا، اور میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں سنا اور نہ ہی اس سے پہلے ان کو ملا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ غیر زبانوں میں بولنا سنا تھا اور کنونشن کی آخری قطار میں موجود تھا، اور میں ان کا ممبر نہیں تھا۔ میں ایک جوان بیپٹسٹ خادم تھا اور میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی کو غیر زبان بولتے سنا، حالانکہ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اور تب دو اشخاص خصوصاً سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک غیر زبان بولتا تھا اور پہلا شخص جو بولتا تھا دوسرا اس کا ترجمہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی بائبل کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تب میں نے یہاں پایا کہ یہ کلام کے مطابق ہے۔ یہ تو بالکل کلام تھا کہ روح القدس یہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دن کے بعد یہ اس رات میرے دل میں بڑی ہلچل تھی۔ میں مکئی کے کھیت میں سویا ہوا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک پلنگ لیتا، لہٰذا میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ گھر پہنچ جاتا، اور میرے پاس 2 دن پرانے کچھ روٹی کے ٹکڑے یا رول تھے جو کہ میرے ناشتے کے لیے تھے، اور میں ان کو کھانے کے لیے خوش تھا، مگر میرے پاس وہاں ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ان دنوں 1933 میں بڑی پریشانی تھی، لہٰذا یہ بڑا مشکل وقت جا رہا تھا، اور اس لیے میں نے سوچا ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ کھانا کھانے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں وہ چاہتا ہوں جو انہوں نے پایا، کیونکہ جو انہوں نے پایا تھا وہ میرے پاس نہیں تھا۔ لہٰذا میں اس صبح وہاں تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا تمام خادم یہاں اوپر پلیٹ فارم پر آ جائیں اور اپنی شناخت کروائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے صرف اتنا کہا، مبشر ولیم برینم، جیفرسن ویل، اور بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں اس پلیٹ فارم پر سب سے چھوٹا خادم تھا، اور دوسرے دن انہوں نے مجھے پلیٹ فارم پر منادی کرنے کے لیے بلایا، اور جب میں بول چکا تو یہ ہمارا عظیم وقت تھا، اور پھر میں نے مختلف لوگوں سے ملنا شروع کیا جنہوں نے مجھے اپنے چرچ میں آنے کی دعوت دی۔ تب اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ، اگر صرف میں ان 2 اہم آدمیوں سے مل سکوں جو کہ غیر زبانیں بول رہے تھے اور ترجمہ کر رہے تھے۔ یہ بات میرے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ میں اس کے لیے بہت بے چین تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی نعمت جو آپ کو ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بلاہٹ اور نعمتیں بے تبدیل ہیں، اور یہ آپ کی ساری زندگی میں آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ خدا کی نعمتیں ہیں تو آپ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں،
اس لیے میرے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ جو لوگ میری پوری زندگی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں سوچوں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، جیسے رویا کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا تھا، مگر میں نے سوچا کاش میں ان سے پھر کبھی بات کر سکوں۔ ٹھیک ہے، جو روح میں نے عمارت میں محسوس کیا تھا وہ واقعہ ہی خدا کا روح تھا۔ اس لیے میں ان میں سے ایک سے بات کرنے جا پہنچا اور کچھ سوالات پوچھے، اور وہ واقعی ایک حقیقی مسیحی تھا۔ اس کے بارے میں کوئی شک نہ تھا، وہ واقعی ایک ایماندار تھا۔ اور دوسرا آدمی، جب میں نے اس سے بات چیت کی، اگر میں کبھی کسی ریاکار سے ملا ہوں تو وہ ان میں سے ایک تھا۔ یہ آدمی دراصل اس کی بیوی سنہری بالوں والی عورت تھی اور اس سے اس کے بچے تھے، مگر 2 بچے اس کے کالے بالوں والی عورت سے بھی تھے۔ اور میں نے سوچا اچھا یہ کیا ہے، اور وہاں میں الجھن میں پڑ گیا۔ میں ایک بنیاد پرست ہوں، اسی لیے یہ ضرور کلام میں سے ہونا چاہیے، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں وہ روح تھی، اور جتنا میں حقیقت میں جانتا ہوں اس کے مطابق کھڑا تھا، اور دوسرا آدمی بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور جب کہ روح دونوں پر اتری تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے میں بڑی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ 2 سال بعد میں اس غار میں دعا کر رہا تھا جہاں میں دعا کرنے جاتا ہوں، اور ایک دوپہر وہ غار دھواں سے بھر گئی، اور میں باہر آیا اور اپنی بائبل لکڑی پر رکھی، اور ہوا تیزی سے چلی اور عبرانیوں 6 باب کھول دیا، جہاں لکھا تھا کہ آخری دنوں میں یہ کیسے ہوگا۔ اگر ہم سچائی سے گمراہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو نیا بنانا چاہیں اور توبہ کرنا چاہیں تو پھر گناہ کے لیے کوئی قربانی باقی نہیں رہی، اور کس طرح جھاڑیوں اور کانٹوں کو رد کیا جانا ہے اور آخر کار جلایا جانا ہے۔ مگر جس زمین پر بار بار بارش کا پانی پڑتا اور ہموار کرتا ہے، مگر پھر بھی اونٹ کٹارے اور کانٹے اگتے ہیں، تو یہ رد کیے جائیں گے، لیکن گیہوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اچھا، میں نے سوچا یہ تو ہوا کا ایک جھونکا تھا جس نے یہ کھول دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے دوبارہ بائبل وہاں رکھ دی، اور میں نے سوچا ٹھیک ہے اب میں صرف یہ کروں گا، اور ہوا پھر آئی اور اس کو کھول دیا۔ یہ 3 مرتبہ ہوا، اور میں نے سوچا اچھا اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور تب میں اٹھا اور میں نے سوچا خداوند نے کیوں بائبل کو میرے پڑھنے کے لیے کھولا۔ جب میں نے پڑھا کہ یہاں کانٹے اور اونٹ کٹارے جن کا رد کیا جانا اور آخر کار جلایا جانا ہے، میں نے سوچا کیوں خدا نے میرے لیے یہ کھولا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے دوسری طرف دیکھا، اب یہ حقیقی رویائیں جو بغیر کسی رکاوٹ کے آتی ہیں، یہ صرف خدا ہی ہے، سمجھے۔ میں نے نگاہ کی اور میں نے دیکھا کہ زمین میرے سامنے گھوم رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری ایک ڈسک کی مانند ہو گئی۔ وہاں ایک سفید لباس والا آدمی گیہوں بوتا ہوا چلا گیا، اور اس کے زمین کی گولائی سے چلے جانے کے بعد ایک اور آدمی نکل کر آیا جو دیکھنے میں خوفناک تھا۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ کڑوے دانے بو رہا تھا۔ یہ دونوں اکٹھے اگے، اور جب یہ اگے تو یہ دونوں پیاسے تھے کیونکہ بارش کی ضرورت تھی، اور ہر ایک ایسے لگ رہا تھا کہ اپنے چھوٹے سر کو جھکائے ہوئے دعا کر رہا ہے، خداوند بارش بھیج، بارش بھیج۔ اور بڑے بادل آ گئے اور بارش ان دونوں پر برسی۔ جب یہ ہوا تو چھوٹے گیہوں نے کودنا اور کہنا شروع کر دیا، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ اور اس طرح اس چھوٹے جنگلی پودے نے بھی کیا اور کہا، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ اور پھر رویا کی تشریح کی جاتی ہے۔ بارش راست اور ناراست دونوں پر پڑتی ہے۔ عبادت میں ایک جیسا روح آ سکتا ہے اور ہر کوئی اس سے شادمان ہو سکتا ہے، ریاکار بھی اور مسیحی بھی، اور وہ سب بھی جو اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، مگر یہ کیا ہے؟ وہ اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں، سمجھے؟ صرف
یہی ایک طریقہ ہے جس سے پرکھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جنگلی جڑ یا جنگلی گندم اور اناج کبھی کبھی حقیقی اور گھریلو اناج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا یہ اتنے ملتے جلتے ہوں گے کہ برگزیدوں کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم ایسے ہی وقت کے دور میں رہ رہے ہیں جبکہ ان باتوں کی منادی اور ان پر ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ 41ویں آیت پر غور کریں، وہ دونوں اتنے قریب ہیں، ان آخری دنوں میں بہت قریب ہیں، جب تک اس نے یہ نہیں کیا اور کہا وہ کسی کلیسیا پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو الگ الگ کریں، جیسے کہ میتھوڈسٹ یا بیپٹسٹ یا پینتیکوسٹل ان کو الگ الگ کریں، بلکہ اس نے کہا وہ ان کو الگ کرنے کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ ایک فرشتہ الگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، غلط اور ٹھیک کے درمیان میں علیحدگی، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے خداوند کے فرشتے کے، کیونکہ وہی ایک واحد ہے جو بتانے جا رہا ہے کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے۔ خدا نے کہا وہ آخری دنوں میں اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، پچھلے وقت کے فرشتوں کو نہیں بلکہ آخری وقت کے فرشتوں کو، اور وہ ان کو اکٹھا کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اب فصل کا وقت آ رہا ہے۔ اب ایک فرشتہ کا مطلب دراصل پیغمبر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں 7 کلیسیاؤں کے 7 فرشتے ہیں، اور اب نہیں بلکہ کلیسیائی ادوار کے ذریعے۔ غور کریں اس نے کس کو بیج بونے والا کہا، اور بیج کیا ہے؟ ایک بیج بونے والا یعنی وہ ابن خدا ہے جو بیج بوتا ہوا گیا، اور اس کے پیچھے اس کا دشمن آیا جو کہ ابلیس تھا۔ درست بیج بوئے جانے کے بعد اس نے تضاد کا بیج بویا۔ اب دوستو، یہ ہر زمانہ میں ہوتا آیا ہے، جب سے ہماری یہ دنیا بنی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر طرح سے ابتدا ہی سے یہ چیز شروع ہو چکی تھی۔ اب اس نے کہا خدا کا بیج خدا کا کلام ہے۔ یسوع نے یہ ایک خاص جگہ پر کہا کہ کلام بیج ہے، اور ہر بیج اپنی ہی قسم پیدا کرے گا، اور اب ہر مسیحی خداوند کے فرزند ہیں، تو بادشاہی کے فرزند خدا کے بیج بن گئے، تو پھر انہیں ضرور ہی خدا کا کلام ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام جس زمانے میں یہ رہ رہے ہیں ظاہر ہوا، جو کہ اس زمانہ کے لیے موعودہ بیج ہے۔ خدا نے اپنا کلام ابتدا میں دیا، اور ہر زمانہ میں اس کے پاس اس کا بیج تھا۔ یہ وقت اس کے وعدوں کا ہے۔ اب جب نوح منظر عام پر آتا ہے تو وہ خدا کا بیج اور خدا کا کلام اس زمانہ کے لیے تھا۔ جب موسیٰ آیا تو وہ نوح کے پیغام کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا بیج تھا لیکن اپنے زمانے کے لیے۔ پھر جب مسیح آتا ہے تو وہ نوح یا موسیٰ کے زمانے کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، بلکہ یہ تو اس کا زمانہ تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ مسیحا ہوگا۔ اب ہم لوتھر کے زمانہ سے نکل چکے ہیں، ویسلی کا زمانہ، میتھوڈسٹ کا زمانہ، ان تمام زمانوں میں سے ہوتے ہوئے اور پینتیکوسٹل کے زمانہ تک، اور ہر ایک زمانہ کو وعدہ کا کلام دیا گیا تھا، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس وعدہ کے کلام کو ظاہر کیا جو اس زمانے کا بیج تھا۔ یسوع کے کہنے کے مطابق ٹھیک یہاں وہ بادشاہی کے فرزند ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اور روح القدس کا ظہور اس کے بیٹوں کے ذریعے کام کر رہا ہے جو کہ اس زمانہ کے لیے بادشاہی کا بیج ہیں۔ غور کریں، کڑوے دانے، دشمن شیطان ہے جس نے مخالفت یا تضاد کا بیج بویا۔ یہ خوفناک کام کرنے کا وہی ایک قصوروار تھا۔ شیطان نے ابتدا ہی سے اپنا بیج بویا۔ جب خدا نے اپنی پہلی فصل بنی نوع انسان کو زمین پر رکھا، بے شک آدم ابھی تک ٹھیک اور غلط اور حقیقت کے علم کو نہیں جانتا تھا، اور وہ کبھی بھی اس تک نہیں آیا تھا، مگر ہمیں معلوم ہے خدا اپنے بچوں کو ان کے دفاع کے لیے کلام دیتا ہے۔ ان کو ہمارے پاس خدا کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی دفاع نہیں ہے۔ یہی ہمارا دفاع ہے، نہ کوئی بم، نہ کوئی پناہ گاہ، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ ایریزونا،
نہ کیلیفورنیا کی جگہ یا جو کچھ بھی ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہی دفاع ہے اور وہ کلام ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، جو کہ مسیح یسوع ہے، اور وہی صرف ہماری پناہ ہے. اس میں ہوتے ہوئے ہم محفوظ ہیں. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حقیقی ایماندار کا گناہ بھی حساب میں نہیں لایا جاتا؟ وہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ اور یہ گنا بھی نہیں جاتا. کیوں؟ داؤد نے کہا، مبارک ہے وہ آدمی جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا. جب آپ مسیح میں ہیں تو پھر آپ کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہوتی ہے. ہر عابد جو ایک بار پاک ہو چکا ہے، پھر اس کے اندر مزید گناہ کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ اس کی تمنا کرتے ہیں. اب آپ دنیا کے لیے گناہ گار ہو سکتے ہیں مگر خدا کے لیے نہیں، کیونکہ آپ مسیح میں ہیں. آپ کیسے گناہ گار ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ایک بے گناہ میں ہیں؟ خدا صرف یسوع کو دیکھتا ہے جس میں آپ ہیں. اب یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے. ابتدا میں جب خدا نے اپنا بیج زمین پر بویا تو اس نے اپنے گرانے میں اپنے بچوں کے دل میں بویا تھا کہ وہ اس کلام کو رکھیں، کیونکہ ان کا صرف یہی دفاع تھا کہ اس کلام کو رکھیں. اور وہاں یہ دشمن اندر آیا اور اس باڑ کو تضاد کے بیج بونے کے ساتھ توڑ دیا، جو کہ خدا کے کلام کے برعکس تھا. اگر یہ ابتدا ہی میں تضاد تھا تو یہ اب بھی ہے. کوئی بھی چیز یا جو کچھ بھی خدا کے کلام میں ملایا جائے گا تو وہ تضاد کا بیج ہی ہوگا. مجھے پرواہ نہیں یہ کہاں سے آتا ہے. اگر یہ تنظیم سے آتا ہے، اگر یہ فوجی ذرائع سے آتا ہے، اگر یہ سیاسی قوت سے آتا ہے، اگر کوئی بھی چیز جو خدا کے کلام کے برعکس ہے تو یہی تضاد کا بیج ہے. جب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ انجیل کا مناد ہے اور کہتا ہے کہ معجزات کے دن گزر چکے ہیں، یہی تو تضاد کا بیج ہے. جب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک خادم ہے اور کسی ایک چرچ کا پاسٹر ہے اور وہ یہ ایمان نہیں رکھتا کہ یسوع مسیح ہر طرح سے یکساں ہے، ماسوائے جسمانی جسم، کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تو یہی تضاد کا بیج ہے. جب وہ کہتا ہے معجزات اور رسالت کا زمانہ گزر چکا ہے تو یہی تضاد کا بیج ہے. جب وہ کہتا ہے الہی شفا جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہی تضاد کا بیج ہے. اور دنیا اس سے بری پڑی ہے. یہ ہجوم بن کر گیہوں کو دباتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تضاد کے بیج کی چھاپ لگانے والا ابلیس تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسا پیدائش 1 میں تھا، اور پھر ہم متی کی کتاب 13ویں باب میں بھی پاتے ہیں. یسوع اب بھی ہر اس بات کو جو اس کے کلام کے خلاف ہے ابلیس کی چھاپ کہتا ہے. اور 1956 میں تضاد کی کچھ اس قدر افزائش ہوئی، اس لیے اگر کوئی بھی بات جو خدا کے لکھے ہوئے کلام کے برعکس یا کسی ذاتی تفسیر پر موقوف ہے تو یہ تضاد کا بیج ہے. خدا اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ نہیں کر سکتا. اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ واقعی نہیں ہوگی. جس طرح کے رائی کا دانہ کسی چیز سے مخلوط نہیں ہوتا، آپ اسے مخلوط نہیں کر سکتے، اسے تو حقیقی ہی ہونا ہے. تضاد کا بیج. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے باغ عدن میں اپنا بیج بویا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حابل کو لایا تھا، مگر جب شیطان نے اپنا تضاد کا بیج بویا تو یہ کاہن کو لایا تھا. ایک راست باز کو لایا اور ایک ناراست کو لایا، کیونکہ ہوا نے تضاد کا کلام سنا جو کہ خدا کے کلام کے برعکس تھا، اور تب سے گناہ کی گیند نے گھومنا شروع کیا اور اب تک گھوم رہی ہے. اور ہم اس چیز کو کبھی بھی الگ نہیں کر پائیں گے جب تک فرشتے آ کر الگ نہ کریں. اور خدا اپنے بچوں کو بادشاہی کے لیے لے گا اور کڑوے دانوں کو جلانے کے لیے لے گا. ان 2 درختوں پر دھیان دیں. کاش کہ ہمارے پاس اس مضمون کے لیے مزید وقت ہوتا، مگر اب ہم صرف اپنے نشان کی طرف چلتے ہیں تاکہ اگلے کچھ منٹوں میں ہم بیماروں کے لیے دعا کر سکیں. غور کریں، ان کے بیج اکٹھے بڑھے، بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے یہاں کہا، اور اسی طرح متی 13ویں باب میں بھی کہا، انہیں اکٹھا بڑھنے دو. اور آج رات یہی ہمارا عنوان بھی ہے. اب قائن نود کی سرزمین پر گیا، اپنے لیے ایک بیوی تلاش کی
اور شادی کی، اور حابل ذبح کیا گیا اور خدا نے اس کے عوض صحت دیا، اور نسلوں نے ٹھیک اور غلط کے درمیان عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دھیان دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک وقتاً و فقتاً اکٹھے ہوئے اور خدا کو کچھ کرنا پڑا۔ یہ اتنے بدکار ہو گئے تھے کہ خدا کو انہیں تباہ کرنا پڑا، لیکن آخر کار جب تک یہ دونوں بیج نکل کر سامنے نہ آئے، یعنی خدا کا بیج اور تضاد کا بیج، جو کہ اپنے اپنے حقیقی سربراہ رکھتے تھے، اور وہ یسوع مسیح اور یہودا اسکریوتی میں جڑے ہوئے تھے، کیونکہ یسوع خدا کا بیج تھا، وہ خدا کی خلقت کا مبدا تھا اور وہ خدا سے کم نہیں تھا، اور یہودا اسکریوتی ہلاکت کا فرزند ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا، جہنم سے آیا اور واپس جہنم میں گیا۔ یسوع مسیح ابن خدا تھا، خدا کا کلام مجسم ہوا۔ یہودا اسکریوتی ابلیس کا بیج تھا، جو تضاد کی شکل میں دنیا میں آیا اور دھوکہ دیا، جس طرح ابتدا میں اس کے قدیم باپ قائن نے بھی کیا تھا۔ یہودا صرف کلیسیا سے کھیلا، وہ واقعی ہی سنجیدہ نہیں تھا۔ دراصل وہ بے ایمان تھا، ورنہ وہ کبھی بھی یسوع کو دھوکہ نہ دیتا۔ لیکن دیکھیں، اس نے تضاد کا بیج بویا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ دنیا اور دولت سے دوستی قائم رکھ سکتا ہے اور اسی طرح یسوع سے بھی دوستی قائم رکھ سکتا ہے، مگر اس سلسلہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ لیکن جب موت کی گھڑی آئی اور جب اس نے یہ برائی کی، وہ حد بندی کی لکیر کو پار کر چکا تھا، جو کہ آگے جانے یا پیچھے آنے کے درمیان تھی۔ جس راہ پر وہ گیا، اسے اسی راہ پر ایک دھوکے باز ہوتے ہوئے جانا تھا۔ اس نے تضاد کا بیج بویا۔ اس نے کوشش کی کہ ان دونوں کی بڑی تنظیموں اور فریسیوں اور صدوقیوں کی حمایت حاصل کرے، اور سوچا کہ اپنے لیے دولت کما کر وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے۔ اور کیا انسان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش بہت سے لوگوں کے لیے تضاد کے بیج کا سبب نہ بنی؟ آئیں خدا کی حمایت حاصل کریں، نہ کہ انسان کی۔ مگر یہودا نے یہی کیا جب اس کے اندر ان تضادات نے سر اٹھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کلام تھا۔ مقدس یوحنا 1 نے کہا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ پس کلام بیج ہے، تب یہ بیج مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مگر یہودا دشمن کا بیج اور تضاد تھا، وہ بھی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان یہودا اسکریوتی کی شکل میں رہا۔ اس کے پاس کبھی بھی سچا اور حقیقی ایمان نہ تھا۔ اس کے پاس جو تھا، اس نے سوچا یہی ایمان ہے، اور ایمان کی ایک اور قسم بھی ہے، جو کہ ایک بناوٹی ایمان ہے۔ خدا کا حقیقی ایمان خدا پر ہی یقین کرے گا، اور خدا کلام ہے، اور یہ اس میں کبھی کچھ نہیں بڑھائے گا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ایک لفظ بھی اس میں بڑھاتے یا ایک لفظ گھٹاتے ہیں تو ہمارا حصہ اس زندگی کی کتاب سے خارج کر دیا جائے گا۔ مکاشفہ 22:18، جو کہ آخری اختتامیہ باب ہے۔ ابتدا کے آغاز ہی سے بائبل کی پہلی کتاب ہی میں خدا نے انہیں بتایا کہ اس کا ایک لفظ بھی نہ توڑنا، ہر لفظ ضرور قائم رکھنا، وہ ضرور اس کلام کے ساتھ جئیں۔ جب یسوع اس کتاب کے وسط میں آیا اور اپنے زمانہ میں کہا، اور اس نے کہا، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو کہ خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اس مکاشفہ کے اختتامی زمانہ میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی اس کتاب میں سے ایک لفظ بھی بڑھائے یا ایک لفظ بھی گھٹائے تو اس کا حصہ کتاب حیات سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے اس میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی اور خالص خدا کا کلام ہے۔ یہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو انسان کی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے، یا ہاتھ ملانے کے وسیلہ سے یا کسی بپتسمہ کی شکل کے وسیلہ سے، بلکہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، روح القدس کے وسیلہ سے، اور کلام ان کے وسیلہ سے مجسم ہو رہا ہے۔ یہی تو خدا کا حقیقی بیج ہے۔ اور دشمن کلیسیا سے جڑ جاتا ہے اور بہت روایت پسند عقیدوں یا کچھ چیزوں میں بن جاتا ہے،
لیکن یہ نہیں۔ اگر کوئی بھی چیز جو حقیقی سچے خدا کے کلام میں ملاوٹ کے ساتھ مداخلت کرے، یہی تو تضاد ہے۔ اور ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں یا آپ کو اس کی تشریح کرنے کا حق حاصل ہے۔ نہیں جناب، کسی آدمی کو خدا کے کلام کی تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ خدا آپ اپنا ترجمان ہے، اس نے اس کا وعدہ کیا ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے، یہی اس کی ترجمانی ہے۔ جب اس نے اس کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ اس کو پورا بھی کرتا ہے، یہی اس کی ترجمانی ہے۔ کوئی بھی بات جو خدا کے کلام کے برعکس ہے تضاد ہے، بالکل۔ اب جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، یہودا کے پاس حقیقی ایمان نہیں تھا، اس کے پاس بناوٹی ایمان تھا۔ اس کے پاس ایک ایمان تھا اور وہ سوچتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کا بیٹا کیا ہوتا ہے، ورنہ اس نے یہ نہ کیا ہوتا۔ اگر ایک آدمی جو خدا کے کلام کے سچا ہونے پر بھی سمجھوتا کرے گا تو اس نے بناوٹی ایمان حاصل کیا ہوا ہے۔ حقیقی خدا کا خادم اس کے کلام کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا۔ کچھ راتیں پہلے اس شہر کے بڑے نامور اسکول سے ایریزونا کا ایک فلاں خادم میرے پاس آیا اور کہا، میں کچھ باتوں میں آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جب بھی آپ کو موقع ملے۔ میں نے کہا، یہی بہترین موقع ہے، میں چاہتا ہوں آئیں۔ اور لہٰذا وہ یہاں آیا۔ اس نے کہا، مسٹر برینم، تم کوشش کر رہے ہو، میں یقین کرتا ہوں کہ تم سنجیدہ اور دیانتدار ہو، مگر تم دنیا میں رسولی تعلیم متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور کہا، رسولی زمانہ رسولوں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی، پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا پسند کروں گا، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا ہر لفظ الہامی ہے؟ اس نے کہا، جی جناب، میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، پھر کیا آپ مجھے کلام میں دکھائیں گے کہ کہاں رسولی دور ختم ہوا؟ اب آپ مجھے دکھائیں یہ کہاں پر ہے، میں آپ کے ساتھ ایمان رکھوں گا۔ اور میں نے کہا، سلسلہ رسالت کے ایک مصنف کے پاس بادشاہی کی کنجیاں تھیں، اور پینتیکوس کے دن جب رسولی زمانہ متعارف ہوا تھا تو انہوں نے کہا، اے مردو اور بھائیو، ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ اس نے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اب کیسے کلام اپنے ہی خلاف ہو سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں ایک خوفناک سرد رات میں ہوں۔ میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، سمجھے؟ اب آپ مجھے بتائیں، کیا خدا آج بھی بلا رہا ہے؟ اگر خدا آج بھی بلا رہا ہے تو پھر رسولی دور آج بھی موجود ہے۔ واقعی جتنوں کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، جب بھی بلائے گا، جتنوں کو وہ بلائے گا، تو پھر رسولی زمانہ تب تک رہے گا، کیونکہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ تضاد ہر زمانے میں بویا گیا۔ اگر ممکن ہوتا تو ہم اگلے 10 یا 15 منٹوں میں اسے ختم کر لیتے، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ زمانوں میں سے گزرتے ہوئے ہم سب میں سے زیادہ تر بائبل پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جب یسوع آیا تو اس نے مخالفت اور تضاد پایا۔ وہ مجسم کلام تھا، وہ خدا کے کلام کی ترجمانی تھا، کیونکہ اس نے کہا، نوشتوں میں سے تلاش کرو، کیونکہ تم سوچتے ہو کہ ان میں ابدی زندگی ہے، اور وہ ہیں جو کہ میری گواہی دیتے ہیں۔ آپ یہاں ہیں۔ وہ خدا کے کلام کی ترجمانی تھا، اور خدا کا ہر بیٹا اور بیٹی جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس زمانہ میں کلام کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ لکھے ہوئے خطوط ہیں تاکہ سب آدمی پڑھیں۔ جی ہاں، غور کریں۔ اس نے کہا، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ تضاد کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، متضاد تعلیم دیتے ہیں۔ انسانی تعلیم، انسانی عقائد سکھاتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، جب کہ خدا کا کلام
اس میں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر زمانہ نے ایسی فصل پیدا کی، ہر زمانہ نے یہ کیا، اور ہمارا زمانہ بھی اس سے بری نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ویسی ہی باتیں ہیں، اور اگر سب زمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ سب سے بڑا زمانہ ہے، کیونکہ دنیا کی تواریخ کا اختتام ہے۔ زمین پر کبھی اتنا تضاد نہیں ہوا جتنا کہ آج اس سرزمین پر ہے۔ یہی تضاد دوسرے زمانوں میں انہیں سچے اور زندہ خدا سے کھینچ کر بتوں میں لے گیا۔ آج بھی یسوع متی 24:24 میں کہتا ہے کہ یہ اتنا قریب ہوگا، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ یہ تضاد کے بارے میں بات ہے۔ یہ بہت چالاک ہے۔ شیطان لوگوں کے درمیان ہے، اور جیسا کہ ایک مذہبی عالم، جیسا کہ علم الہیات کا ڈاکٹر جو کہ کلام کو مکمل طور پر سکھا سکتا ہے، یسوع نے اسی لیے کہا مگر صرف اس پر غور کریں، وہ یہیں کہیں ہوگا اور کہتا ہوگا ٹھیک ہے، اب یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، یہ اسی طرح ہے کیونکہ خدا نے یہ کہا تھا۔ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ یہی تضاد نوح کے دنوں میں ان پر خدا کا غضب لایا، جب خدا نے اپنا نبی بھیجا اور آگ کے شعلہ کی طرح منادی کی گئی اور لوگوں کو توبہ کے لیے بلایا گیا، اور تضاد ڈوب گیا۔ تب شیطان نے کیا کیا؟ حام کے پیچھے آیا اور دوبارہ یہ بونا شروع کیا۔ یہ بالکل درست ہے۔ پھر ایک عظیم نبی موسیٰ آتا ہے جو بنی اسرائیل کو باہر بیابان میں لایا۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ ایک عظیم خدا کا نبی ان کے پاس حتمی سچائی اور ثابت کی گئی سچائی لایا۔ وہ خدا سے ملا۔ خدا نے ثابت کیا کہ وہ اس سے ملا تھا۔ ان لوگوں کا پس منظر کیا تھا؟ وہ کاہن اور ان کے مذاہب، ان کی رسوم، ان کے دستور، اور یہ سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر موسیٰ وہاں کلام کی ترجمانی کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اسے مت بھولیں، موسیٰ خدا کے اپنے وعدے کی ترجمانی تھا۔ اس نے کہا تھا وہ یہ کرے گا۔ وہ خدا کا ترجمان تھا۔ کیا ہوا؟ مصر سے کلیسیا کا خروج شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ شیطان بھی اپنے تضاد کے ساتھ ایک شخص میں آیا، دوسرے کائن میں، جو کہ بلعام تھا، اور اس نے ان کے درمیان تضاد بویا۔ ہم جانتے ہیں یہ درست ہے۔ وہ بلعام کی تعلیم کہ ہم سب ایک ہی ہیں، اسی خدا کی خدمت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، بنیادی طور پر وہ ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے ایک قربانی چڑھائی جو خدا کی پیشکش تھی، 7 مینڈے اور 7 بیل 7 قربان گاہوں پر، اور اسی خدا سے دعا کی جس سے بالکل موسیٰ نے بیابان میں کی تھی، بالکل ایک جیسی، مگر وہ ایک جیسے نہیں تھے۔ یہ پیشتر عکس تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہاں اس شخص بلعام کے اندر دوبارہ قائن واضح طور پر ظاہر ہوا، اور وہاں اس شخص موسیٰ میں خدا عیاں ہوا جو اپنے کلام کی ترجمانی انسان کے ذریعے کر رہا تھا، اپنے آپ کو اور اپنے وعدوں کو ایک انسان کے ذریعے ظاہر کر رہا تھا۔ تب تضاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا ہی یہودا کے وقت بھی ہوا۔ وہ اپنے تضاد کے ساتھ آیا، اور یاد رکھیں یہ گناہ تھا جس پر وہ لوگ ایمان رکھتے تھے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب کا ایک ہی کلیسیا سے تعلق ہونا چاہیے، ہمیں ایک جیسے لوگ ہونا چاہیے۔ یہ وہ گناہ تھا جس کے لیے اسرائیل کو کبھی بھی معاف نہ کیا گیا۔ یسوع نے خود کہا وہ سب مر گئے، مگر ان 3 کے علاوہ باقی سب مر گئے۔ وہ لوگ تھے جو وعدہ کے ایمان کو پکڑے رہے جب ڈرپوکوں نے کہا ہم اس ملک کو نہیں لے سکتے ہیں اور ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ کالب اور یشوع نے لوگوں کو چپ کروایا اور کہا ہم اسے حاصل کرنے سے بڑھ کر قابل ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارے ساتھ اس کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں مخالفت کتنی ہے، اور ہم اب بھی الہی شفا اور روح القدس کے بپتسمہ کی منادی کر سکتے ہیں، اور خدا کی قوت اب بھی ہمیں دنیا کی چیزوں سے الگ کرتی ہے۔
خدا نے ایسا ہی کہا، رسولی زمانہ کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ ہی ختم ہوگا، یہ جاری ہے۔ لہٰذا ہم یہاں وہی پرانے تضاد بونے والے کو پاتے ہیں، مگر یاد رکھیں وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کیا گیا۔ اب بھائی، اگر وہ اس وقت معاف نہیں کیا گیا تو اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب کہ تمام زمانوں کے حقیقی بیج اکٹھے ہو رہے ہیں؟ غور کریں اس بڑی بات پر جو بلعام نے کی، یہ بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور آخرکار یسوع اور یہودا اسکریوتی تک آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہودا اور یسوع ٹھیک بالکل قائن اور ہابل کی ایک مثل تھے۔ چونکہ قائن مذہبی تھا لہٰذا یہودا بھی مذہبی تھا۔ قائن نے ایک مذبح بنایا، ایک قربانی گزرانی، اس نے خدا کی عبادت کی۔ وہ ٹھیک ویسے ہی سنجیدہ تھا جیسے کوئی ایک دوسرا تھا، لیکن آپ دیکھیں اس کے پاس کلام کا مکاشفہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ آدم اور حوا نے کچھ سیب کھائے یا کوئی پھل کھایا تھا، اور قائن، مگر ہابل مکاشفہ کے ذریعے جانتا تھا کہ یہ غلط تھا۔ یہ وہ لہو تھا جو ان کو باہر لے آیا، اس لیے اس نے برا قربان کیا اور خدا نے اس کی قربانی کی تصدیق کی کہ یہ درست تھی۔ تب قائن غصے سے بھر گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنے بھائی کو اسی مذبح پر قتل کیا جس پر قربانی گزاری گئی تھی۔ برا مذبح پر ذبح ہوا، لہٰذا یہودا اسکریوتی نے یسوع کو خدا کے مذبح پر دھوکہ دیا اور اس کو قتل کیا، ٹھیک جیسے قائن نے ہابل کو قتل کیا، کیونکہ قائن تضاد کا بیج تھا۔ اور ایسا ہی بلعام تھا، کرائے کا نبی، ایک آدمی جسے بہتر معلوم ہونا چاہیے تھا، اور خدا نے اس کو حیرت انگیز نشانوں اور ایک گدھی کے ذریعے اجنبی زبانوں میں خبردار کیا، اور پھر بھی وہ اسی طرح چلتا رہا۔ وہ ایک تضاد کا بیج بونے والا ہی پیدا ہوا تھا۔ اور یسوع نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ زمانہ کے اختتام پر بہت زیادہ تضاد ہوگا جو کبھی ہو سکتا تھا۔ لودیکیا کی کلیسیا کا زمانہ نیم گرم ہے جس نے اس کو کلیسیا سے باہر نکال دیا ہے، اور یہ تضاد کے علاوہ کیوں کر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ ہے، اور اس زمانہ میں اس کی انتہا ہے، اور یہ قائن اور ہابل پھر کلوری پر موجود تھے۔ اب غور کریں، جیسے ہی بروقت یسوع ان سے دور آسمان پر چلا گیا اور روح القدس کو واپس بھیجا، وہ بیج تھا، کلام کو زندگی دینے والا، جیسا کہ ہم نے کل رات سیکھا تھا۔ یہی وہ ہے جو کلام کو جلاتا ہے۔ جلانے کا مطلب ہے زندگی کو لانا۔ حقیقی روح القدس صرف زندگی کو لاتا ہے جو کہ کلام میں ہے۔ وہ کسی بنائے ہوئے عقیدے میں زندگی نہیں لائے گا، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بنایا ہوا عقیدہ کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے کلام کی زندگی ہے، اس لیے وہ خدا ہے، سمجھے؟ اور یہ اس انسان کو زندہ کرتی ہے۔ اب دھیان دیں، جیسا کہ انہوں نے کیا، اور پھر بائبل بھی کہتی ہے، اور یوحنا بھی اپنے بچوں سے بولا اور کہا، اے چھوٹے بچوں، تم مخالف مسیح کے بارے میں سن چکے ہو جو دنیا میں آنے والا تھا، اور کہا جو کہ دنیا میں ہے اور نافرمان بچوں میں کام کر رہا ہے۔ اب وہ 30 سال سے ساتھ تھا جب سے روح القدس کی آمد ہوئی۔ ہم پاتے ہیں کہ جب روح القدس آیا جو حقیقی بیج ہے، حقیقی زندگی دینے والا بیج، تب پھر یہاں دوبارہ تضاد کا بیج بھی آیا، اور غور کریں یہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ تھا حقیقی کلام ثابت کیا گیا تھا۔ پرانے نبیوں نے خدا کے کلام کا سچا ہونا ثابت کیا جیسے وہ جاتے گئے۔ اگر کسی نے بھی ناسیہ کونسل کو پڑھا ہو یا پہلی ناسیہ کونسل ان کی 15 دن کی ملاوٹی سیاست کو، جب وہ رومیوں کا گروہ وہاں گیا اور کلیسیا میں سے تنظیم بنانی چاہی، تو تب بھیڑ کی کھال اوڑھے اور ساگ پات کھانے والے نبی آئے اور کلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ مگر اس سے کیا ہوا؟ یہ تو قائن کی طرح ہی ہونا تھا، یہ تو ہابل کی طرح ہی ہونا تھا۔ ایک کو تو مرنا تھا
واقعی یہ ہوا اور کلام کا اثر و رسوخ لوگوں میں سے ختم ہو گیا، اور ان سب نے ووٹ دے کر مذہبی عقیدوں کا تضاد اپنی کیتھولک کلیسیا سے لیا اور سچے کلام کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے ایک پوپ بنا لیا، انہوں نے ایک بشپ بنا لیا، انہوں نے یہ وہ دوسری چیزیں بنا لی۔ انہوں نے پطرس کے اصل حقیقی مطلب کو نکال دیا اور مریم کے اور باقی سب کے بت بنا دیے، اور کچھ نہیں مگر بے دین رسومات سے نام نہاد ایک مسیحی مذہب بنایا۔ یہ کیا تھا؟ تضاد کا بیج اور منظم ہونا۔ پہلی مرتبہ زمین پر ایک کلیسیا کا منظم ہونا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تضاد کا بیج تھا جو بونا شروع کیا گیا، کچھ بڑھانا اور کچھ گھٹانا۔ کیا کسی نے کبھی بائبل میں سے سنا ہے کہ جمعہ کو گوشت نہیں کھانا چاہیے؟ کیا کسی نے کبھی بائبل میں سے سنا ہے کہ غوطے کے بپتسمہ کی بجائے چھڑکاؤ کا بپتسمہ لینا چاہیے؟ کیا کسی نے کبھی یہ باتیں سنی ہیں کہ سلام اے مریم یا ایسی چیزیں؟ کیا کسی نے کبھی ایسی پروٹیسٹنٹ کی گلی سڑی باتوں کو سنا ہے؟ پیالہ کیتلی کو گندا نہیں کہہ سکتا۔ بے شک تھوڑے کا مجرم پورے کا ہی مجرم ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ خدا نے کبھی ایک تنظیم سے تعلق رکھا ہو؟ مجھے ایک بھی بار دکھائیں جب کبھی بھی کوئی ایک منظم ہو گیا اور پھر کبھی زندہ رہا ہو۔ وہ فوراً مر گئے اور دوبارہ نہیں اٹھے۔ یہ وقت ہے کہ کچھ وقوع ہو۔ یہ خدا کے کام کرنے کا وقت ہے۔ اس اثر و رسوخ کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دیا گیا۔ یہی کچھ آج کیا گیا۔ یہ اثر و رسوخ کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جنونیوں کا جھنڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ تضاد ہے۔ کلام سے روبرو ملیں اور دیکھیں یہ کیا ہے۔ دیکھیں خدا آپ اپنے کلام کی ترجمانی کرتا ہے۔ خدا اس قابل ہے کہ ابراہیم کے لیے ان پتھروں سے اولاد پیدا کرے۔ آمین۔ ان ابتدائی مسیحیوں کے وسیلے کلام ثابت کیا گیا، کیسے خدا نے ان کو سب چیزوں سے اور بیماریوں سے چھڑایا، اور ان کے پاس نبی تھے اور وہ زمانوں میں بولے، ترجمہ کیا اور پیغامات دیے، اور وہ ہر وقت بالکل سچے ثابت ہوئے، لیکن ان سب کے سامنے کلام کی تصدیق کی گئی، مگر لوگوں نے ووٹ دے کر اسے باہر نکال دیا اور ووٹ دے کر ایک تنظیم کو لائے، اور یہ تمام تنظیموں کی ماں تھی۔ اب دونوں بیج مکمل پک چکے ہیں، وہ دوبارہ سے بیج بو رہے ہیں۔ یہ مر گیا تھا، لیکن لوتھر کے دنوں میں دوبارہ یہ پھول کھلا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغام میں جو یہاں صبح ناشتہ پر دیا گیا تھا، یہ پھول لوتھر کے دنوں میں کھلا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس عظیم شخص کے مرنے کے بعد فوراً ہی انہوں نے ایک تنظیم بنا لی، اور یہی پھول دوبارہ جان ویزلے کے دنوں میں بھی کھلا، جبکہ ان اینگلیکن نے اپنے تمام ابدی تحفظ اور سب کچھ کو باندھ کر ایک جگہ جمع کیا جو کہ عالمگیریت ہے۔ اور کیا ہوا؟ اور سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ پھر خدا نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام جان ویزلی تھا، اور جیسے ہی وہ مرا پھر کیا ہوا؟ ایسبری اور دوسرے وہ منظم ہو گئے، اور اب آپ تمام اقسام کے میتھوڈسٹ پاتے ہیں۔ پھر ایک یا دوسرے کے ساتھ الیگزینڈر کیمبل، جان سمتھ اور باقی سب آئے۔ آخر میں پینتی کوست ان سب کو برخاست کر کے ان میں سے باہر نکل آئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بہت اچھے چلے۔ تم کو کس نے روکا؟ تم واپس اسی دلدل میں چلے گئے جہاں سے تم نکل کر آئے تھے، اسی ڈلان پر واپس چلے گئے، اور واپس تضاد میں گئے اور تنظیمیں بنا لیں اور کلام پر سمجھوتا کر لیا، اور ہر وقت خدا کچھ تازہ بھیجے گا، لیکن تم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ دوبارہ تضاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دھیان دیں، اور جیسا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ پہلے چھوٹا سا چھال اس جڑ میں سے نکلا، پتوں میں گیا، پھر واپس ڈینٹل میں آیا اور باہر نکلا۔ وہ گیہوں کا چھوٹا سا بوسا تقریباً یہ اناج ہی لگتا ہے،
اور ہم یہی سوچتے ہیں، لیکن جب آپ اسے کھولتے ہیں تو اس میں کہیں بھی اناج نہیں ہے۔ یہ صرف دانے کی نشوونما کی مدد کے لیے ہے، اور یہ بھی مر جاتا ہے، اور اس میں سے زندگی نکل جاتی ہے اور دانے میں چلی جاتی ہے۔ غور کریں، اس لیے وہ کلیسیاؤں کو کہتے ہیں جو بوتی گئیں۔ آج ہم نام نہاد کلیسیاؤں کو پاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پینتی کوسٹل بھی۔ ہم باہر نکل گئے، ہم مطمئن نہ ہو سکے، ہم نے اپنے ہی جھنڈ بنا لیے، ہر چیز نکل کر آئی، ہمیں یہ کرنا پڑا، ہمیں وہ کرنا پڑا، ہمیں ایک دوسرا گروپ بنانا پڑا۔ اور کچھ ساتھی اٹھے اور کہا وہ سفید بادل پر آ رہا ہے، ایک دوسرے نے کہا ارے وہ ایک سفید گھوڑے پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے ہم 2 گروپ بنائیں گے۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ تضاد کو بونا۔ لیکن جب وہ آتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، تو وہ خود اپنے کلام کی ترجمانی کرنے کے لیے آئے گا۔ آئیں اس وقت تک انتظار کریں۔ دیکھیں اس کے متعلق بات کر رہے ہیں جس وقت کے پیغام کو آپ قبول ہی نہیں کرتے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمیشہ اس کی طرف اشارہ کریں، یا وہ کیا کر چکا ہے، اور اگر نظر انداز کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم تضادات پاتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی کلیسیاؤں پر دھیان دینا چاہیے۔ تمام کلیسیائیں ہواؤں کو بیت چکی ہیں اور گرد باد کو کاٹ رہی ہیں۔ ہماری وہ دعائیہ عبادات نہیں رہیں، ہماری وہ عبادات نہیں رہیں جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے ہر چیز پر سلاخیں لگا دی ہیں، یہاں تک کہ ہماری پینتی کوسٹل کلیسیاؤں کو دیکھیں، بال کٹی ہوئی عورتوں سے بھری پڑی ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ رنگے ہوئے چہرے اور ناخن پالش اور سب اقسام کی چیزیں، اور آدمیوں کو یہاں دیکھیں لڑکیوں کی طرح، اور اسی طرح ڈیکنوں نے 3 یا 4 مرتبہ شادی کی ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اف، یہ کیسا تضاد ہے، یہ نجاست ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا خدا اپنی کلیسیا میں یہ چاہے گا؟ ان کو یہ سب کرنے کے لیے کسی تنظیم میں ہی جانا پڑے گا۔ اس لیے ہر کوئی اس کے بارے میں کچھ کہنے سے ڈرتا ہے، ورنہ وہ اسے ٹھوکر مار کر اپنی تنظیم میں سے نکال دیں گے۔ خدا ہمیں ایسے آدمی دے جو کسی سے نہ جڑے ہوئے ہوں مگر خدا سے اور اس کے کلام سے، جو اس کے بارے میں سچ بتائیں۔ بالکل ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر چکے ہیں؟ تضاد بویا۔ ہم ہواؤں کو بو چکے ہیں، اور اب ہم گرد باد کو کاٹ رہے ہیں۔ دھیان دیں کہ اب وہ جلنے کے لیے آپس میں جمع ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے توجہ دی؟ یسوع نے کہا پہلے انہیں جمع کرو اور ان کے گٹھے باندھو، اور پھر ان گٹھوں کا ایک انبار لگاؤ اور میں ان کو جلا دوں گا۔ یہ چھوٹے گٹھے جو میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، لوتھرن کہلاتے ہیں، یہ سب ورلڈ کونسل آف چرچز میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پہلے ان کو اکٹھا کرو۔ ہاللیلویہ! کیا آپ نے غور کیا؟ وہ کڑوے دانوں کو پہلے اکٹھا کرتا ہے، ان کو گیہوں سے الگ کرتا ہے، انہیں ایک ساتھ اکٹھا کرتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ لوگوں کے درمیان تضاد بونے کی وجہ سے یہ سب خدا کی عدالت سے جل گئے۔ یہ ہے وہ بات کہ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے، کلام کا انکار اور صرف مذہبی دستور کو تھامے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی عقیدے کو خدا کے کلام میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کام نہیں کرے گا، یہ تضاد ہے۔ میں آج چلاتا ہوں جیسے کہ بہت عرصہ پہلے عظیم نبی آموس چلایا تھا، جب وہ اس شہر میں آیا اور کہا میں نبی نہیں ہوں، نہ ہی نبی کا بیٹا، لیکن جب شیر ببر گرجتا ہے تو کون نہ ڈرے گا؟ اس نے کہا جب خدا بولتا ہے تو کون نبوت نہ کرے گا؟ اس نے اس پشت پر عدالت کی پیش گوئی کی اور کہا کہ جس خدا کی خدمت کا تم دعویٰ کرتے ہو وہی تم کو نیست کر دے گا۔ آپ اس کو ٹیپ پر رکھ دیں اور آپ یاد رکھیں یہی خدا کے
اب یہ لوگ جو بڑی فصل کی مقدار میں ورلڈ کونسل آف چرچز میں جمع ہو رہے ہیں اور آپ کو اس میں شامل ہونے کے لیے جانا پڑے گا۔ آپ اس سے باہر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو شخصی طور پر اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا، یا پھر آپ اس میں جا رہے ہیں، کوئی درمیانی جگہ میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہی حیوان کی چھاپ ہوگی۔ کوئی آدمی خرید و فروخت نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کی چھاپ نہ لے یا تضاد نہ پالے۔ اب اس سے الگ رہیں، اس سے باہر نکلیں، بھاگ جائیں، اس سے دور رہیں۔ وہی خدا جس کی خدمت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو نیست کر دے گا۔ کیا محبت کا عظیم خدا ایسا نہیں کرے گا؟ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، یسوع نے دعا کی کہ ہم سب ایک ہوں۔ تو پھر یسوع نے یہ بھی کہا، کیسے تم اکٹھے چل سکتے ہو جب تک تم متفق نہ ہو؟ دو اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ایک جیسے وہ اور باپ ایک ہیں، اور باپ کلام تھا اور یسوع مجسم کلام تھا۔ وہ باپ کے ساتھ ایک تھا کیونکہ وہ خدا کے موعودہ کلام کا ظہور تھا، اور ایسا ہی آج ہے یا کسی دوسرے دن بھی۔ جی جناب، خدا ایک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک ہوں۔ یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں جبکہ ایک کنواری سے پیدائش کا انکار کرتا ہے مگر الہی شفاء کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اور وہ اسی طرح ان میں گڑبڑ ہے۔ ان میں سے کچھ تو خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، بلکہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا چونکہ ابن خدا کہلایا۔ واقعی یہ جڑواں بھائی لوتھرن اور زوینگلی یہی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل ایک اچھا انسان تھا۔ کرسچن سائنس والوں نے کہا کہ وہ ایک نبی تھا، صرف ایک عام انسان، وہ الہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر وہ الہی نہیں تھا تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز تھا جو کبھی ہوا ہو۔ وہ خدا تھا یا پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ الہی تھا، وہ الوہیت تھا۔ وہ خود ابن خدا کی صورت میں ہمارے درمیان مجسم ہوا۔ یقیناً وہ یہی تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تضاد اندر آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ او میرے خدایا، صرف دھیان دیں، وہ اس جھنڈ کو نیست کر دے گا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اس پر دھیان دیں۔ خدا نے اپنا بیج بویا۔ اب میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ دعائیہ قطار کا وقت ہو گیا ہے۔ خدا نے اپنا بیج بویا اور اس کا بیج مسیح ہے۔ میں کچھ راتوں کے لیے اس پر منادی کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں خدا نے اپنا نام رکھنے کا ارادہ کیا ہے، خداوند کی مرضی ہوئی تو ہو سکتا ہے کسی ایک ناشتہ پر جب میرے پاس مزید وقت ہوا، دیکھیں صرف وہی ایک بچ نکلنے کا راستہ ہے، صرف وہی سچا جہاں پناہ ہے، وہی صرف سچا خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں خدا ہوں، میں واحد خدا ہوں، اس نے کہا۔ یسوع نے کہا، یہ حکم ہے، سن اے اسرائیل، میں خداوند تیرا خدا ہوں، صرف واحد خدا، میں ہی وہ ہوں۔ تم دوسروں کی تلاش کیوں کرتے ہو؟ دوسرا آئے گا، مگر میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرا جو اپنے ہی نام سے آئے گا اور تم اسے قبول کرو گے۔ اور یہ انہوں نے ناسیہ میں کیا۔ کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ میں ایک بیپٹسٹ ہوں۔ کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ میں ایک پینتی کوسٹل ہوں۔ کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ میں میتھوڈسٹ ہوں۔ یہی ایک دوسرا نام ہے، لیکن جب یسوع مسیح کا آنا آتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں جتنا کہ وہ بھاگ سکتے ہیں۔ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ وہ کلام ہے اور کلام اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ دھیان دیں، صرف یہی بچ نکلنے کی راہ ہے۔ وہ شارون کا غلاب ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ تھا۔ خدا کا ہر لقب بائبل میں یسوع مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا تھا، جو ہے جو آنے والا ہے۔ داؤد کی اصل اور نسل ہے۔ داؤد کی اصل
اور نسل دونوں۔ صبح کا ستارہ، شارون کا گلاب، وادی کا گل سوسن، الفا اومیگا، باپ بیٹا روح القدس سب یسوع میں ہیں۔ وہ یہوہ خدا کا بھرپور ظہور مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ وہ بالکل یہی تھا۔ وہ شارون کا گلاب تھا۔ انہوں نے شارون کے گلاب کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس کو نچوڑا، پیسا تاکہ اس میں سے عطر حاصل کریں۔ ایک خوبصورت گلاب کو مسئلہ ہی جانا تھا تاکہ اس گلاب میں سے عطر حاصل کیا جائے۔ وہ ایک خوبصورت زندگی تھی۔ اس جیسی زندگی کبھی بھی نہیں جی گئی، مگر اسے کلوری پر کچلا جانا ہی تھا۔ دیکھیں، انہوں نے شارون کے گلاب کا مسح لیا اور ہارون پر ڈالا۔ اس کو اس سے مسح کیا جانا تھا تاکہ وہ خدا کے پاک مقام کے سامنے مقدس پردے میں جا سکے۔ اسے شارون کے گلاب ہی سے مسح کیا جانا تھا تاکہ ہر سال رحم کے تخت پر چھڑکاؤ کرے، اور وہ مسح اس پر ہونا ہی چاہیے تھا، ایک راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے۔ تب وہ برا کا لہو اس کے سامنے لاتا۔ اس کے بعد اس برے کے وسیلہ چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور جو انار اور گینٹیاں اس کے لباس پر لگی ہوتی تھیں وہ خاص انداز میں چلتا اور وہ بجتی تھیں، پاک پاک، خداوند کے لیے پاک۔ دھیان دیں، وہ شارون کا گلاب ہے تاکہ خاص راحت انگیز خوشبو کا مسح اس کے لوگوں پر ہو۔ آپ اس کے سامنے کسی عقیدہ کے ساتھ اور کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں آ سکتے، مگر شارون کے گلاب کے مسح کے ساتھ جو کلام ہے آ سکتے ہیں۔ وہ وادی کا گل سوسن بھی ہے۔ اب ہم افیون کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جب آپ ایک گل سوسن کو لیتے اور نچوڑتے ہیں تب آپ افیون حاصل کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح افیون حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے اپنی لیبارٹریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بے چین اور پریشان آدمی کو لیں، یا ایک عورت جو یہ محسوس کرتی ہو کہ وہ پاگل ہو رہی ہے، وہ فرش پر دوڑتی اور چلاتی ہے تو وہ ہسٹیریا سے متاثر ہے۔ ایک ڈاکٹر تھوڑی سی گل سوسن کی افیون لے گا اور عورت کے یا مرد کے بازو میں یا کہیں کسی نس میں لگا دے گا اور وہ پرسکون ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی افیون کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اس حقیقی افیون کی مثل ہے جو وادی کے گل سوسن سے آتی ہے، جسے میں جانتا ہوں۔ وہ وادی کا گل سوسن ہے۔ وہ کلوری پر کچلا گیا، وہ ہماری خطاؤں کی خاطر گائل کیا گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس وجہ سے وہ پھولوں میں سے کچلا جا رہا تھا۔ وہ ایک پھول تھا، وہ ایک عظیم ترین پھول تھا جو کبھی کھلا۔ یہ وادی کا گل سوسن تھا اور یہ عظیم شارون کا گلاب تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اب آج رات بھی وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا ہے، جس طرح وہ اس وقت بھی دنیا کے گناہ کو دور کرنے کے لیے اور شفا کو دنیا میں واپس لانے کے لیے لٹکا ہوا تھا۔ اور بائبل کہتی ہے وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ دوستو، جب خدا نے موسیٰ کو بیابان میں کہا کہ ایک پیتل کے سانپ کو اوپر لٹکاؤ، جو کہ اس کی ایک مثل تھی، اور پیتل ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کا انصاف ہو چکا ہے۔ سانپ ظاہر کرتا ہے، بلکہ پیتل کا سانپ ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کا انصاف پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پیتل الہی عدالت ہے، جس طرح کے پیتل کے مذبح پر جہاں قربانی رکھی جاتی ہے، اور جیسا کہ ایلیا نے بھی اوپر دیکھا اور اس نے کہا آسمان پیتل کی طرح تھا۔ الہی عدالت ایک بے اعتقاد قوم پر کہ واپس خدا کی طرف پھرے۔ پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے، الہی عدالت کو، اور سانپ ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کا انصاف پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور یسوع وہ پیتل کا سانپ تھا جو ہمارے لیے گناہ بن گیا اور خدا کا انصاف اپنے اوپر لے لیا۔ وہ ہماری خطاؤں کی خاطر گائل کیا گیا، ہمارے گناہ کی خاطر کچلا گیا،
ہمارے امن کے لیے اسے سزا دی گئی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ او خدا نے آج رات اپنا افیون کا صندوق آپ کے لیے بھر رکھا ہے۔ مسیحی دوستو، آپ بیمار اور دکھی ہیں۔ او آپ تھکے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ ان جدید دنوں میں جن میں ہم رہ رہے ہیں سرکش ہو جائیں گے۔ کیا آج رات آپ نے لائف لائن سنا کہ انہوں نے کیا کہا کہ روس نے 55 میں کہا کہ وہ بالکل پوری دنیا کو مکمل کنٹرول کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہو، مسیح کی آمد ثانی لازم ہے۔ اس لیے دوستو، یہ کتنا نزدیک ہے، اب یہ ٹھیک یہاں بہت قریب ہے۔ کیا آج رات آپ پورے دل سے اس کی تلاش نہیں کریں گے؟ وہ وادی کا گل سوسن ہے اور وہ کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ آج رات یہاں اپنے لوگوں کے درمیان خود کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے، ٹھیک جس طرح موسیٰ نے گناہ کے نشان کو انصاف کے لیے اٹھایا تھا، اور نہ کہ یہ صرف گناہ کے لیے بلکہ بیماری کے لیے بھی۔ یاد رکھیں، یسوع نے کہا جیسے موسیٰ نے پیتل کا سانپ اونچے پر چڑھایا، ضرور ہے ویسے ہی ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ موسیٰ نے یہ کس لیے اونچے پر چڑھایا؟ گناہ، بے اعتقادی اور بیماری کے لیے۔ اسی طرح یسوع کو اونچے پر چڑھایا گیا، گناہ، بے اعتقادی اور بیماری کے لیے۔ یہ وہی کچھ تھا۔ اب آج رات ہم ان دنوں میں یہ بڑا تضاد پاتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح نے لوکا میں وعدہ کیا کہ ان دنوں میں خداوند کی آمد سے پیشتر جیسے کہ سدوم کے دنوں میں تھا، اور ویسے ہی جب ابن آدم اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، جس طرح ابن آدم نے وہاں اپنے آپ کو ابراہم پر ظاہر کیا تھا۔ الوہیم خدا مجسم ہو کر لوگوں میں آ گیا اور ابراہم کے ساتھ رہا اور اسے دکھایا، اسے بتایا کہ سارہ کیا سوچ رہی تھی اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی خیمہ میں۔ اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر بتایا کہ وہ، اور اس کا نام لے کر بلایا سارہ، ابراہم۔ کیا اس کا نام ابرام نہ تھا جب اس نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا؟ لیکن اب ابراہم تھا، نہ ہی ساری، بلکہ سارہ۔ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اور اس نے کہا وہ آپ کے پیچھے خیمہ میں ہے، اور کہا میں موسم بہار کے وقت تجھ سے ملنے آ رہا ہوں۔ اور وہ ہنسی۔ اس نے کہا وہ کیوں ہنسی؟ اب یسوع نے کہا پیشتر اس بڑے تضاد کو اکٹھا کیا جائے اور جلا دیا جائے، ابن آدم اپنے آپ کو ظاہر کرے گا ویسے ہی جیسے پہلے کیا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے اثر نو اٹھایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو پھر آئیں اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکاتے ہیں۔ پیارے خدا، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تیرا کلام ہمارے لیے اتنا زیادہ خوراک سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند، ہم صرف اس سے محبت کرتے ہیں۔ خداوند، ہم اس کے وسیلہ زندہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری قابلیت کبھی بھی کافی نہیں ہے۔ ہم تو صرف تیری میز پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تیرے کلام کے چوگرد اور برکتوں سے شادمان ہوتے ہیں۔ خداوند، جب ہم بھائیوں اور بہنوں کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں جو خدا کے بیٹے کے لہو سے خریدے گئے ہیں، جو تیرے لہو سے خریدے گئے ہیں، اور ہم آج رات یہاں آتے ہیں، خداوند، ہم نے یہ راتیں بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے مخصوص کی ہیں، اور کلام کے مطابق تو نے یہ کہا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ تو پھر دعا کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ او کیا ہی نجات کا دن ہے، کیا ہی وعدہ ایمانویل کے وسیلہ سے ہے، جو کہ یقیناً سچ ہے۔ تو نے کہا تھوڑی دیر بعد دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھو گے، لیکن میں اس دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں گا، بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔
اور زمانہ کے اختتام پر، اور تو نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بڑا خاتمہ ہو، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ سدوم میں آگ نازل ہوئی اور بت پرستوں کو جلا دیا، اور ابن آدم کا مکاشفہ دوبارہ آئے گا جیسا کہ سدوم میں بھی آیا تھا۔ اے باپ، ہونے دے کہ یہ لوگ اسے کھو نہ دیں، اور میں دعا کرتا ہوں اے خدا، اگر کچھ ادھوری بات یا غلط کہا ہو تو مجھے معاف کرنا۔ جو چلتی جا رہی ہے خداوند، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اسے کھو نہ دیں۔ خداوند، آج کی رات کو ایک عظیم رات بنا، ایسا ہو کہ بیمار، دکھی، اندھے اور جو کوئی بھی یہاں ہے، اے خداوند، وہ آج رات شفا پائے۔ ہونے دے کہ ہر گناہ گار بچایا جائے۔ اگر یہ غیر ایماندار ہیں تو ان کے دلوں کو اب ٹھیک کر، تاکہ یہ اس وقت مسیح کو قبول کریں۔ اے باپ، یہ عطا فرما۔ یہ سب کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں تاکہ تجھے اپنے درمیان دیکھیں۔ اور تو نے یوحنا 14:12 میں کہا، وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا؟ کیونکہ تو وہ نبی تھا جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ان کے پاس کئی سالوں سے کوئی نبی نہیں تھے، تضاد ہر طرف تھا، تو بھی خدا کا کلام پورا ہونا ہی تھا، اس لیے کلام مجسم ہوا، اور اسی طرح تضاد نے بھی کیا۔ اور باپ، آج رات ہم دوبارہ اسے دیکھتے ہیں۔ تضاد ایک بڑے گٹھے کی شکل میں بند رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام بھی اسی طرح سے آ رہا ہے۔ باپ، آج رات ہمیں برکت دے، ہم اپنے آپ کو تیرے کلام کے ساتھ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ جو بھی تو نے ہماری ضرورت کے لیے کرنا ہے خداوند، ہمارے لیے کر، یسوع کے نام میں آمین۔ ایک بہن غیر زبان بولتی ہے، ٹیپ پر خالی جگہ۔ ایڈیٹر: ہم نہیں جانتے خدا نے کیا کہا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہو، اس لیے کچھ لمحے کے لیے یقیناً با ادب ہوں۔ ٹیپ پر خالی جگہ۔ ایک بھائی ترجمہ کرتا ہے۔ ایڈیٹر: آمین۔ کیا آپ نے کبھی کلام پڑھا؟ ٹیپ پر خالی جگہ۔ ایڈیٹر: جہاں پر دشمن آتا ہے اور وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے تھے، اور وہ دشمن ایک ایسی بڑی طاقت تھی، اور خدا کا روح ایک آدمی پر اترا اور اسے بتایا، اور اس نے نبوت کی اور کہا کہ کہاں پر جا کر انتظار کرے، اور انہوں نے اپنے دشمن کو نیست کر دیا۔ یہاں وہ پھر سے آتا ہے، یہی مقام ہے جہاں آپ کے دشمن کو نیست کیا جائے۔ دیکھیں، خدا کا ہاتھ پکڑ لیں۔ بے شک خدا کا ہاتھ مسیح ہے، اس لیے کلام کو آج رات اپنے دلوں میں لیں جب کہ ہم دعائیا قطار کو بلاتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ بلی نے دعائیا کارڈ دوبارہ دے دیے ہیں۔ BBS آئیں، ہم B85 کو لیتے ہیں۔ کل گزشتہ رات ہم نے 15 لیے تھے۔ ہم اکثر ایک رات میں 15 لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کارڈ پکڑے رہیں۔ اب ہم انہیں بلائیں گے، 15 کے لیے کوشش کریں گے۔ 85B، جس طرح برینم، آپ جانتے ہیں، B85 سے 100 تک، اور ہم آئیں دیکھیں کس کے پاس 85B ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ یقیناً آپ ہیں۔ او ٹھیک، پیچھے ہے 85 والا، اوپر آئے۔ اب میرا بیٹا، اس لیے شاید یہ یہاں کوئی اجنبی ہو جو نہ جانتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ میرا بیٹا یا کوئی اور یہاں پر آتا، اگر وہ نہ آ سکا تو بائی بورڈز یا کوئی ایک آدمی آئے گا اور ان کارڈز کو لے گا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو آپس میں ملا دے گا۔ اس طرح وہ آپ کو ایک کارڈ دیتا ہے۔ وہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کو پلیٹ فارم پر بلایا جائے گا یا نہیں، وہ یہ نہیں جانتا، اور نہ ہی میں جانتا ہوں۔ میں رات کو آتا ہوں اور 10 یا 15 کارڈز کو کہیں سے کھینچ لیتا ہوں۔ ان کے ساتھ آپ کی شفا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ وہیں بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ رات کتنے کل رات یہاں تھے، اپنے ہاتھ دکھائیں کیسے ان ساری عبادات میں لوگوں نے شفا حاصل کی تھی۔ اب یہ 85، 86، 87، 88، 89، 90 ہم انہیں ابھی لیتے ہیں۔ 85، 86، 87، 88، 89، 90 یہ ایک ہی تھا۔ واقعی ہمیں ضرورت ہے، اور اگر کوئی یہاں ایک دوسرا ہے، ہاں وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ اب 90 سے 100 تک، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99۔ اگر آپ چل نہیں سکتے، میں ایک جوڑے کو دیکھتا ہوں، اب یہاں 3 ویل چیئرز ہیں، بلکہ 4۔ میرا ایمان ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ نے دعائیہ کارڈ حاصل کیا ہے، جب آپ کا نمبر پکارا جاتا ہے اور آپ چل نہیں سکتے تو صرف اپنا ہاتھ بلند کریں، ہم اسے چلا کر یہاں لے آئیں گے۔ اور اگر آپ نے دعائیہ کارڈ حاصل نہیں کیا تو وہیں بیٹھے رہیں اور دعا کریں اور کہیں، خداوند یسوع آج رات مجھے شفا ہونے دے۔ کتنے یہاں ہیں جن کے پاس دعائیہ کارڈ نہیں ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ او میرے خدایا، ٹھیک ہے، آئیں صرف کہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آواز بے ادبی کا مرتکب نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ وہاں ایک خاتون تھی جس کے پاس دعائیہ کارڈ نہیں تھا۔ ہم کہیں گے وہ بھیڑ میں زبردستی گھس گئی۔ اس نے کہا، اب ذرا غور سے سنیں، اگر میں اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں تو میں شفا پا جاؤں گی۔ کتنے ہیں جو اس واقعہ کو جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور عورت نے کیا کیا؟ اس نے اس کو چھوا اور چلی گئی اور بیٹھ گئی، اور یسوع مڑا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کو کیا روگ تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کو کیا پریشانی تھی، اس لیے اس نے اسے بتایا کہ اس کی کیا پریشانی تھی، اور اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ خون بہنا رک گیا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے اس کو چھوا تھا۔ اب آج رات یہاں کتنے مسیحی جانتے ہیں کہ عبرانیوں کی کتاب کے مطابق یسوع اب ہمارا ایک سردار کاہن ہے؟ کیا ہم سردار کاہن کو اپنی کمزوری کے احساس میں چھو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ وہی سردار کاہن ہے اور وہی خدمت سردار کاہن کی ہے تو پھر وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ وہی کام کرے گا جو اس نے پہلے کیے تھے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ وہ وہی کام کرے گا جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں تو ٹھیک، کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ بلند کریں اور کہیں، میں واقعی ایمان رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ دعائیہ قطار بنائیں۔ آئیں ایک دعائیہ قطار وہاں بنائیں۔ میں جانتا ہوں وہ یہاں ہے، میں اس کی حضوری محسوس کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں ہے۔ آئیں، کیا دعائیہ قطار تیار ہے؟ میں وہاں سے بلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ صرف دعا کریں، صرف اس طرف دیکھیں اور دعا کریں، صرف ایمان رکھیں۔ ایک چھوٹی خاتون یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور سیدھی میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس سے اگلی چشمہ پہنے ہوئی ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ وہاں اس خاتون پر جنبش کر رہا ہے؟ یہاں دیکھیں، وہ دل کی بیماری سے دکھ اٹھا رہی ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا؟ اگر رکھتی ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ کیا یہی آپ کی پریشانی تھی؟ یہ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کی یہی پریشانی تھی تو اپنا ہاتھ اٹھائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ آپ اس طرح ہاتھ اٹھائیں۔ اب آپ کے اندر یہ نہیں ہے۔ آپ کے ایمان نے آپ کو اچھا کر دیا ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہاں تضاد ہے، مگر یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا یہ؟ اب آپ صرف دعا کرتے رہیں، دیکھیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کو یہاں اوپر نہیں ہونا ہے۔ اب یہ ایک خاتون ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں میں نے اسے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ صرف ایک خاتون ہے جو یہاں کھڑی ہیں، اور آپ کے پاس دعائیہ کارڈ ہے۔ آپ نہیں جانتی تھی
کہ آپ کو آیا بلایا جائے گا یا نہیں۔ کسی نے آپ کو دعائیہ کارڈ دیا اور آپ کا نمبر پکارا گیا، اس لیے آپ یہاں آئی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جانوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں صرف ایک انسان ہوں۔ آپ ایک خاتون ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ایک تصویر ہمیں بائبل میں ملتی ہے، مقدس یوحنا 4 باب میں۔ اب آپ کہتے ہیں بھائی برینم، پھر کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں، یہ صرف چھوٹے سے کھچاؤ میں آ گیا۔ دیکھیں، میں نہیں جانتا اسے ایسا کرنا ہے، مگر میں نہیں جانتا۔ وہ خاتون وہاں کیسی تھی؟ میں نے اس خاتون کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ میرے لیے بالکل ایک اجنبی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ وہ یہی ایک خاتون تھی۔ وہ کون سا شخص تھا جو ابھی سامعین میں سے شفا یاب ہوا تھا؟ کیا آپ؟ جی ہاں، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح ہلائیں، سمجھے؟ میں نے اس خاتون کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ یہاں بیٹھی یقین کر رہی تھی۔ اب اس نے کسی چیز کو چھوا۔ کیا اس نے نہیں چھوا؟ مجھے چھونے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کیا اب آپ نہیں دیکھ سکتے کہ بائبل خدا کا کلام ہے؟ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہم روح القدس کے مسکن بن جاتے ہیں، جو کہ مسیح ہے، سمجھے؟ یہی حقیقی بیج ہے۔ تب حقیقی روح القدس حقیقی کلام کے بیج میں آ جاتا ہے۔ یہ صرف اس کا کوئی حصہ نہیں لے گا، مگر ابلیس ایسا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو سارے کا سارا کلام لینا ہے۔ دیکھیں اس کا ہر لفظ، کیونکہ وہ آدھا خدا نہیں ہے، وہ پورا خدا ہے، سمجھے؟ اور یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک خاتون ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بار یسوع بھی اس طرح کی خاتون کو ملا۔ ہو سکتا ہے ایسی حالت نہ ہو، میں نہیں جانتا۔ اور وہ کنویں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو سامریا جانا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ سامریا پہاڑ کے نیچے کو ہے، اور بلکہ وہ یرو جا رہا تھا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا تھا۔ اور وہ سوخار کے علاقے میں آیا، اور وہ کنویں پر بیٹھ گیا اور اپنے شاگردوں کو کھانا لینے بھیجا۔ کتنی اقسام کی نسلیں دنیا میں موجود ہیں، حام، سام اور یافت کے لوگ۔ ہم سب نوح سے آئے ہیں، اور اس زمانے کی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ لوگوں کی 3 نسلیں، حقیقی یہودی، غیر اقوام اور سامری، جو کہ آدھے یہودی اور آدھے غیر قوم تھے۔ اور دیکھیں، یہی 3 نسلیں جو پوری دنیا میں ہیں۔ خدا میں ہر ایک چیز 3 میں کامل ہوتی ہے۔ جس طرح یہ 3 جن کی میں آج رات بات کر رہا ہوں، تضاد کے 3 مقام، کلام مجسم ہونے کے 3 مقام، اور وغیرہ وغیرہ، سمجھے؟ اور اب اس نے یہودیوں سے بات کی اور فلپس کو بتایا جب وہ نتنیل کو لایا کہ وہ کہاں تھا، اور کہا میں نے اسے دیکھا جب وہ درخت کے نیچے تھا۔ اسے بتایا جب اندریاس پترس کو لایا، اس نے کہا تیرا نام شمعون ہے، اور اب سے تو پترس پکارا جائے گا، اور کہا تو یونا کا بیٹا ہے، سمجھے؟ اب یہ سب یہودی تھے، مگر یہاں وہ غیر قوم کے پاس آتا ہے۔ غیر قوم کے پاس نہیں، بلکہ ایک سامری کے پاس۔ اب غیر قوم کا وقت ہے۔ اس نے کبھی بھی یہ غیر اقوام میں نہیں کیا تھا۔ کلام میں تلاش کریں، کبھی نہیں۔ مگر اس نے لوکا 22 میں یہ وعدہ کیا کہ اپنی آمد سے پہلے یہ کرے گا۔ لیکن وہ وہاں بیٹھ گیا، اور وہاں ایک آدھی یہودی اور آدھی غیر قوم ایک خاتون آئی، اور اس نے عورت سے کہا خاتون مجھے پانی پلا۔ عورت نے کہا کیوں؟ آپ کو تو یہ نہیں مانگنا چاہیے، ہم تو علیحدہ کیے گئے لوگ ہیں، آپ یہودی ہیں اور میں ایک سامری ہوں۔ اس نے کہا لیکن اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے وہ کون ہے، تو پھر تو مجھ سے پانی مانگتی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟
اس کی روح سے رابطہ کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے اس کی پریشانی کو معلوم کر لیا کہ وہ کیا تھی، ٹھیک ہے، اس نے اس سے کہا اپنے شوہر کو بلا لا۔ اس نے کہا میں بے شوہر ہوں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو 5 کر چکی ہے۔ اب دیکھیں، جب فریسیوں نے اس کو یہ کرتے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ تضاد ٹھیک کلام کے مابین ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ آدمی بالزبول ہے، ایک نجومی ہے، سمجھے؟ اور یسوع نے کہا جب روح القدس آئے گا اور اس طرح کے کام کرے گا تو جو کوئی بھی اس کے خلاف بولے گا تو اس کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ یہی آپ کا تضاد ہے، سمجھے؟ لیکن اس نے کہا وہ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تب تک روح القدس نہیں آیا تھا، قربانی کا برا ذبح نہیں ہوا تھا۔ مگر تب اس عورت نے ایسا نہیں سوچا۔ عورت نے کہا جناب آپ مجھے ایک نبی لگتے ہیں۔ کئی 100 سالوں سے ان کے پاس کوئی نبی نہ تھا۔ کہا مجھے لگتا ہے آپ ایک نبی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ یہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے یہی کیا تو پھر وہ کل آج یکساں ہے۔ جیسا اس نے اپنے آپ کو اس وقت ظاہر کیا، کیا ویسا ہی وہ آج نہیں ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک خاتون اور ایک آدمی پھر ملتا ہے۔ یہ عورت وہ نہیں اور نہ ہی میں وہ آدمی ہوں، لیکن وہ روح القدس یہاں ہے، اور اس نے وعدہ کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دنوں میں جیسے کام اس نے کیے ہم بھی ویسے ہی کام کریں گے۔ اب میں آپ کو نہیں جانتا اور آپ جانتی ہیں کہ یہ سچ ہے۔ ہم بالکل اجنبی ہیں اور آپ یہاں کھڑی ہیں۔ کچھ ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، نہیں بھی ہو سکتا، میں نہیں جانتا۔ اگر خداوند یسوع آپ کی پریشانی مجھ پر ظاہر کر دے اپنے روح القدس کے ذریعے، تب آپ ایمان لائیں گی کہ یہ ابن آدم ہی ہے، کوئی اور انسان نہیں۔ یہ تو ایک پتوار ہے، یہ ایک خیمہ ہے جس کو خدا استعمال کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو جس کو وہ چن لیتا ہے، وہ یہ اپنے خود مختار فضل اور چناؤ سے کرتا ہے۔ اس لیے آپ صرف ایمان رکھیں۔ آپ رکھیں گی؟ عورت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: سامعین میں سے کتنے اس پر ایمان رکھیں گے؟ ہم دونوں یہاں روشنی کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملے۔ کوئی خیال نہیں کہ وہ عورت کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں آج اسے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں یہاں آپ کے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس تضاد کو آپ سے دور کروں اور کلام پر ایمان رکھیں۔ جب وہ ہمارے درمیان مجسم ہوتا ہے، کلام ہمارے بدنوں میں زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس لائق ہے جو وہ مانگ رہی ہے، اب وہ اس کو یہ عطا کرے۔ وہ بے اولاد ہے، وہ ایک بچہ چاہتی ہے، وہ تقریباً 40 سال کی ہے۔ یہ یقیناً ناممکن نہیں ہے۔ اب یہاں وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنی پوری زندگی میں بانجھ تھیں اور اسی طرح پلیٹ فارم پر آئیں، اور خداوند نے ان کو صاحب اولاد کر دیا۔ جو جانتے ہیں ان میں سے کچھ اپنے ہاتھ اٹھائیں، سمجھے؟ میں نے ایک پیاری چھوٹی بچی کو بھی کسی دن اتوار کو دوپہر جانے سے پہلے اٹھایا تھا۔ خداوند نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں بانجھ تھی، اور وہ چھوٹی لڑکی سب سے پیاری سی۔ کیا وہ یہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ جی ہاں، وہ یہاں ہے، ٹھیک یہاں نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی خود یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا اس کو دیکھا؟ وہ خدا کے فرمودہ کلام سے ہوئی تھی۔ اب کیا آپ اس پر پورے دل سے ایمان رکھیں گی؟ کیا آپ اس برکت پر ایمان رکھتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ یہ آپ اپنے اندر اب محسوس کرتی ہیں کہ خدا جواب دے رہا ہے۔ اگر خدا مجھے بتا دے کہ آپ کا نام کیا ہے تاکہ آپ اپنے بچے کا نام رکھ سکیں، تو کیا آپ ایمان رکھیں گی؟ اگر آپ پورے دل سے یہ ایمان رکھیں گی تو پھر مسز تھامسن
آپ گھر جا سکتی ہیں اور اپنا بچہ پائیں۔ کیا آپ پورے دل سے یہ ایمان رکھتی ہیں؟ صرف ایمان رکھیں، شک نہ کریں، صرف خدا پر ایمان رکھیں۔ خدا خدا ہے۔ جناب، آپ کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم بھی اجنبی ہیں۔ یہاں تک میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کو تب دیکھا جب آپ یہاں آ رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھائی شیکرائن کے انکل یا وہ بھائی مشیگین گانے والے کے پاس آ رہے تھے۔ تب میں نے آپ کو دعائیہ قطار میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب آپ کے ساتھ اجنبی ہونے کے ناطے، اور یہاں آپ اور میں ہر طرح سے اجنبی ہیں۔ اب اگر خداوند یسوع مجھے بتا دے کہ آپ کو کیا ہے، یا شاید آپ کیا چاہتے ہیں، چلیں یہ کہتے ہیں آپ کو بتا دے جو مجھے بتایا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اب وہ یہ آپ کو پہلے ہی دے چکا ہے۔ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایمان رکھیں، جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ مل چکا ہے، سمجھے؟ اب اگر آپ یہاں کچھ چاہ رہے ہیں اور وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو یہاں کچھ ہونا چاہیے جو یہ کر رہا ہے۔ اب کلام کے مطابق اس نے یہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ان کے دل کے اندر کے خیالوں کو بھی جانتا تھا۔ کیا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ آپ کے اندر شفا پانے کی بہت بڑی خواہش تھی۔ ایک بات، آپ اعصابی کمزوری کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، حقیقی بے چینی، یہ ٹھیک بات ہے۔ دوسری بات، آپ کی کمر میں تکلیف ہے، اور کچھ عرصہ کمر کی حالت بہت بری تھی، اور آپ نے اس کا آپریشن بھی کروایا تھا۔ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، یہ سچ ہے۔ دیکھیں، یہ ٹھیک بات ہے۔ اور یہاں ایک دوسری بات ہے، یہ کہ آپ دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں کہ آپ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں آ جائیں۔ پیارے خدا، یسوع مسیح کے نام میں یہ شخص روح القدس سے بھر جائے، پیشتر اس کے کہ یہ اس جگہ کو چھوڑے، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے بھائی، آپ اسے حاصل کریں، فقط ایمان رکھیں اور شک نہ کریں۔ آپ کیسی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر یہ ٹھیک بات ہے تو لوگ جان سکیں اور وہ دیکھیں کہ ہم اجنبی ہیں۔ اس لیے صرف اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ میں نے دیدہ دانستہ اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ اس نے بھی مجھے کبھی نہیں دیکھا جب تک یہ سامعین میں سے باہر نہیں آئی، کیونکہ آسمانی باپ جانتا ہے، اور اس کا کلام یہاں رکھا ہوا ہے کہ دیدہ دانستہ میں نے اس عورت کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نہیں جانتا کہ آپ یہاں کس لیے آئی ہیں، اور کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں آپ کو ایک بات بھی نہیں بتا سکتا ہوں، صرف ایک بات، یہ صرف ایک نعمت ہے اگر میں کر سکتا، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بیان کرتے سنا۔ تھوڑا چل کر آئیں، وہ کیا کہتا ہے سنیں۔ جو میں دیکھتا ہوں میں وہی کہہ سکتا ہوں، جو وہ نہیں کہتا میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں اپنے آپ سے کہوں تو یہ غلط ہوگا، سمجھے؟ یہ غلط ہی ہونا ہے۔ اگر وہ یہ کہے گا تو یہ بالکل درست ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی غلط نہیں ہوا، یہ کبھی غلط نہیں ہوگا جب تک خدا ہے، سمجھے؟ دیکھیں، کیونکہ خدا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر خدا مجھے بتا دے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، یا آپ یہاں کس لیے آئی ہیں، آپ کچھ کر چکی ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا، یا آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، یا کچھ بھی وہ مجھے بتانا چاہتا ہے، کیا آپ ایمان رکھیں گی؟ شکریہ۔ ایک بات، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے، آپ کے دونوں پاؤں آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ عورت کہتی ہے، ہاں ایڈیٹر، یہ ٹھیک بات ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ آپ کو زنانہ تکلیف ہے، خواتین کی بیماری، ہاں، اور آپ کے دل میں ایک بہت بڑی خواہش ہے کیونکہ آپ نے کسی کو کھو دیا ہے یا کچھ۔ یہ ایک لڑکا ہے اور آپ کا لڑکا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور آپ چاہتی ہیں
کہ میں دعا کروں تاکہ وہ واپس آ جائے۔ ہاں، آسمانی خدا اس کا بچہ اس کو لوٹا دے اور شفا دے۔ روح القدس اس نوجوان کو آج رات روڈ پر روک دے، اس کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دے، یسوع کے نام میں، آمین۔ فکر مت کریں، وہ جو جانتا ہے آپ کے پاس اسے واپس بھیجے گا، فقط اعتقاد رکھیں۔ اب شک مت کریں، فقط اپنے پورے دل سے آپ ایمان رکھیں، آپ اعتقاد رکھیں، اور باقی سب خدا عطا کرے گا۔ اب فقط ان 3 یا 4 کو پرکھنا، یہ جو کچھ بھی تھا دیکھیں، میں چلتا ہی گیا جب تک کہ اس نے مجھے اندھا نہ کر دیا۔ میں یہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کا مطلب ہے فقط یہ اس سے بھی بدحال ہے جو آپ نے 45 منٹ باہر مزید منادی کی۔ آپ سوچتے ہیں جی جناب، اگر یہ 3 گھنٹوں تک بھی ہوتا ہے تو یہ ناکافی ہوگا۔ ایک عورت نے ہمارے خداوند یسوع کی پوشاک کو چھوا تھا، اور یہ لوگ مجھے نہیں چھو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ عورت جو یہاں ہے، ذرا ادھر دیکھیں، وہ کر سکتی ہے۔ بھائی برینم عورت سے کہتے ہیں اپنے ہاتھ مجھ پر رکھیں۔ دیکھیں ایڈیٹر، عورت نے مجھے پوری طرح سے چھوا ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں صرف ایک انسان ہوں، لیکن اسے اس کو چھونا ہے، اور مجھ میں ایک نعمت کے وسیلہ فقط کام کرتا ہے۔ میں پورے طور پر ہٹ جاتا ہوں، میں صرف وہی کہتا ہوں جو دیکھتا ہوں، سمجھے؟ اور یہی سب کچھ ہے۔ دیکھیں، مجھے چھونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ میرے ذریعہ یسوع کو چھوتی ہے۔ اسی طرح اس عورت نے خدا کو یسوع کے ذریعے چھوا۔ تب وہ نہیں جانتا تھا کہ عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ عورت نے صرف اس کی پوشاک چھوئی اور جا کر بیٹھ گئی، اور اس نے پھر اس نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے؟ اور رسولوں نے کہا کیوں ہر ایک آپ کو چھو رہا ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نیکی مجھ میں سے نکلی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ قوت۔ وہ ایک عورت کے چھونے سے کمزور ہوا، اور وہ ابن خدا تھا۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک گناہگار اس کے فضل سے بچا ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ بڑے، اس نے یہاں یہ کہا، مگر اس کا یونانی میں مطلب ہے تم اس سے زیادہ کام کرو گے۔ اب اس خاتون کو میں نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے، جیسے کہ دوسرے لوگ تھے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ صرف اس لیے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تاکہ لوگ جان سکیں، کہیں ہم اجنبی ہیں۔ اب خدا کا بیٹا جب وہ ایک مرتبہ ایک عورت سے اس طرح کے منظر میں کنویں پر ملا، اور اس نے کچھ لمحے اس سے بات کی، اور وہ جان گیا کہ اس کا کیا مسئلہ تھا، اور اس نے بتایا کہ اس کی کیا پریشانی تھی، اور اس لیے وہ جان گئی کہ وہ مسیحا تھا۔ اب یہ کہ میرے پاس آپ مجھے چھو چکی ہیں اور میں آپ کو چھو چکا ہوں، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اگر میرا ایمان نعمت کے ذریعے اور آپ کا ایمان اس پر ایمان رکھنے سے اس کو چھو سکتا ہے، تو وہ ہم سے بول سکتا ہے میرے وسیلہ آپ سے۔ تب آپ جانیں گی کہ وہ یہاں ہے، جس طرح کہ وہ سخار کے کنواں پر تھا، سمجھے؟ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ آپ کی بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ مصیبتیں اور پیچیدگیاں ہیں۔ ان میں سے ایک خاص بات جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتی ہیں وہ جوڑوں کا درد ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ جوڑوں کے درد کے باعث اکڑتی جا رہی ہیں؟ جب آپ دیکھتی ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کریں، اور میری یادداشت کے مطابق آپ آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ تھوڑی دیر 1 منٹ کے لیے رکیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کہا جائے اور وہ لے لینا، یا آپ جانتی ہیں اور آپ ایسی چیزیں محسوس کرتی ہیں
آپ لوگ جانتے ہیں کس طرح اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں، وہ تو صرف اندازہ لگاتا ہے، یا آپ جانتے ہیں اسی طرح کی باتیں، لیکن آپ مجھے بہتر شخص لگتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے مجھ سے بات کریں، ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے جو آپ خدا سے چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کی دعا کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا یقین کریں تو اس کا جواب پہلے ہی مل چکا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایمان رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایمان رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی پیارے کے لیے جو یہاں نہیں ہے، اور وہ بھائی ہے، اور وہ بھائی اس ملک میں بھی نہیں ہے، وہ ایک نمی والے دیش میں ہے جہاں بہت ساری جھیلیں ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا جیسے مشیگن میں یا مشیگن میں ہیں، جہاں پر وہ ہے، اور وہ جان لیوا بیماری سے دکھ اٹھا رہا ہے، اور وہ ایک گردے کی بیماری سے پریشان ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کیا یہ نہیں؟ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، اب جو رومال آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ خدا کے سامنے اٹھائیں، اپنے بھائی کو بھیج دیں اور اسے بتائیں، شک نہ کریں بلکہ ایمان رکھیں، اور وہ اسے ٹھیک کر دے گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اب بشرطے کہ آپ اس کا یقین کریں۔ کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو صرف ایک ہی کام آپ کو کرنا ہے کہ اسے بالکل قبول کریں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب آپ کہتے ہیں وہ یہ اور ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ یہی کر رہا ہے۔ آپ یہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے یہ خاتون یہاں ہیں، یہاں یہ مریض خاتون اس طرف سے اوپر آئی ہیں۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کی پریشانی مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے؟ اگر آپ رکھتی ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یہ خاتون یہاں ہیں، یہ مریض خاتون یہاں ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تب اگر آپ اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں گی تو دمے کی بیماری آپ کو مزید تکلیف نہ دے گی۔ کیا یہ درست ہے؟ ایمان رکھیں اور گھر جائیں۔ اس کو مت دیکھیں یہ کیا تھا، دیکھیں وہ، آپ اس طریقے سے دیکھیں، رویا یہاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں کیا وقوع ہوتا ہے۔ آمین۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھ سکتے؟ بالکل کامل، جیسا کہ خدا کامل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ بھی ایمان رکھتے ہیں؟ دمہ آپ کو بھی اسی طرح چھوڑ سکتا ہے۔ کیا یہ نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ ایمان رکھیں، یہ چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور خداوند یسوع کو بتائیں کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی دن آپ کو ایک چھوٹی لاٹھی لینی پڑے گی اگر جوڑوں کے درد نے آپ کو معذور کر دیا تو، مگر آپ معذور ہونے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ اس کا یقین نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ تندرست ہونے جا رہے ہیں تو جائیں، اپنا راستہ لیں۔ یسوع مسیح آپ کو تندرست کرتا ہے۔ دل کا دورہ لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن یہ آپ کو ہلاک نہ کر پائے گا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اس کو آپ کے لیے تندرست کر دے گا اور آپ کو ٹھیک کر دے گا؟ آپ اپنے پورے دل سے ایمان رکھتے ہوئے جائیں، کہیں میں واقعہ ہی اس کے لیے ایمان رکھتا ہوں۔ کیا آپ انگریزی بول سکتی ہیں اور آپ انگریزی سمجھ سکتی ہیں؟ بھائی برینم کہتے ہیں کوئی شخص آئے، ایک مترجم آئے، ایڈیٹر۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ کیا آپ میرا ترجمہ اس خاتون کے لیے کریں گے؟ اس کو بتائیں اگر یہ ایمان رکھے گی تو اس کے معدے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیا وہ ایمان لاتی ہے؟ آپ کی کمر کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا اب آپ شفا یاب ہوتے ہوئے اپنی راہ پر جا سکتی ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟ کیا ایمان رکھتی ہیں؟ وہ کہتی ہے جی جناب ایڈیٹر۔ وہ آدمی کمر کی تکلیف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جناب، اگر آپ اس کا یقین کریں تو ٹھیک ہے جناب۔
آپ کی اگلی طرف ٹھیک ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو گلے کی تکلیف ہے. خاتون کیا آپ کو ہے؟ آپ ایمان رکھیں، خدا آپ کو شفا دے گا. آپ چاہتی ہیں کہ اس چھوٹے لڑکے کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا جائے تو وہ بھی تندرست ہو جائے گا. کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ آپ کو زنانہ بیماری تھی، عورتوں والی بیماری. یہ آپ کو اب نہیں ہے. آپ کے ایمان نے آپ کو شفا دے دی ہے اور آپ بالکل تندرست ہو چکی ہیں. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے؟ آئیں اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے دعا کریں، ایمان سے دعا کریں. ہم میں سے ہر ایک ایمان سے دعا کرے. پیارے خدا، جب کہ ہم تیری الہی حضوری سے بہت زیادہ ڈانپے ہوئے ہیں اور تجھے سامعین کے دوران کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیمار ہر طرف شفا پا رہے ہیں، تو خدا ہے. میں پوری جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں شفا دے. خدا اپنے دم سے ان کے دلوں کو تازہ دم ہونے دے اور یہ جان جائیں کہ وقت گزر رہا ہے. ہم تھوڑی ہی دیر کے لیے یہاں پر ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے ہم پیار کرتے ہیں. اور اب ہونے دے کہ تیری حضوری ہر ایک کے لیے شفا لائے. ہم شیطان کو رد کرتے ہیں، ہم اس کے سارے کاموں کو بھی رد کرتے ہیں. شیطان یسوع مسیح کے نام سے لوگوں میں سے باہر نکلا. اب وہ سب جو اس پر ایمان رکھیں گے اور اپنی شفا کو قبول کریں گے، آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. کہیں، اب میں اپنی شفا حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں، اس سے قطع نظر کہ آپ کی حالت کیسی ہے. اگر آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا لیں اور کہیں، خداوند یسوع، مجھے شفا دینے کے لیے شکریہ. خدا آپ کے ساتھ ہو.